بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے تاریخ کے عظیم جنگجو ارطغرل کے پوتے اور خان کے بارے میں۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو سٹارٹ کرے آپ سے ایک بات بتاتا چلوں کہ اگر آپ تاریخ کے حوالے سے کوئی اور ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرا چینل وزٹ کر سکتے ہیں، اور فیوچر میں سے تاریخ کے حوالے سے انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور 7 گھنٹے کے نشان کو دبا کر آل پریس کر دیں۔ تو دوستو، وقت ضائع کیے بغیر ہم اپنے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں۔ دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے ارطغرل کے پوتے اور خان بن عثمان بن ارطغرل۔ عثمان کے وفات کے بعد اس کا بیٹا اور خان تخت نشین ہوا اور حکومت اور فتوحات میں اپنے والد ہی کی پالیسی کو اختیار کیا۔ 727 ہجری بمطابق 1327 عیسوی میں اس کے ہاتھوں نیکومیت یا فتح ہوا۔ یہ استنبول کے قریب ایشیا کوچک کے شمال مغرب میں واقع ایک شہر ہے جس کا موجودہ نام ازمیت ہے، اور خان نے یہاں پہلی عثمانی یونیورسٹی قائم کی اور داؤد و قیصری کو اس کا پرنسپل مقرر کیا، جو عثمانی علماء میں بڑی شہرت رکھتے تھے، اور انہوں نے مصر سے علوم کی تحصیل کی تھی۔ اور خان نے اپنے دور کی تقاضوں کے مطابق ایک لشکر بھی تشکیل دیا اور اسے مستقل لشکر کی حیثیت دی۔ سلطان اور خان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کو پورا کرنا چاہتے تھے جو آپ نے فتح قسطنطنیہ کے بارے میں دی تھی۔ انہوں نے ایک نہایت ہی اہم حکمت عملی ترتیب دی جس کے مطابق بیزنطی دارالحکومت کا یکبارگی مشرق و مغرب دونوں سے محاصرہ کرنا تھا۔ اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اور خان نے اپنے بیٹے اور ولی عہد سلیمان کو بھیجا کہ وہ نگ نائے درد نیل کو عبور کر کے بعض مغربی گوشوں میں موجودہ مقامات پر قبضہ کر لے۔ 758 ہجری میں سلیمان نے رات کے اندھیرے میں 40 مسلمان گھڑ سواروں کے ساتھ اس ننگ نائے کو عبور کیا۔ مغربی کنارے پر پہنچ کر لنگر انداز رومی کشتیوں پر قبضہ کر لیا اور انہیں مشرقی کنارے پر لے آیا۔ وجہ یہ تھی کہ عثمانیوں کے پاس اس دور میں بحری بیڑا نہیں تھا، کیونکہ ان کی سلطنت ابھی تک اپنی ابتدائی مراحل میں تھی۔ مشرقی کنارے پر پہنچ کر سلیمان نے اپنی فوجوں کو حکم دیا کہ وہ ان کشتیوں میں سوار ہو کر یورپی ساحل پر پہنچ جائے۔ سو ایسا ہی ہوا۔ مسلمانوں نے یورپی ساحل پر پہنچ کر قلعہ ترنب کے بندرگاہ غالی بولی میں جس میں قلعہ خناقلہ، ابسالہ اور رودوستو واقع تھے پر قبضہ کر لیا۔ یہ تمام شہر اور قلعے تنگ نائے درد نیل پر واقع تھے اور جنوب سے شمال کی طرف دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ اس طرح سلطان نے ایک بہت ہی بڑا اقدام کیا جس سے ہر اس شخص کو فائدہ پہنچا جس نے فتح قسطنطنیہ کے لیے کوشش کی۔ نمبر 2 پہ ہم بات کرتے ہیں جدید لشکر کی تاسیس، ینگ چری۔ سلطان اور خان کی زندگی کا ایک اہم کارنامہ اسلامی لشکر کی تاسیس اور اس ایک خاص فوجی نظام کا پابند بنانے کے لیے منصوبہ بندی کرنا ہے۔ یہ لشکر کئی یونٹوں میں منقسم تھا۔ ہر یونٹ میں 10، 100 یا 1000 سپاہی تھے۔ مالی غنیمت کا 5واں حصہ اس لشکر پر خرچ ہوتا تھا۔ ایک باقاعدہ فوج تھی۔ اس سے پہلے صرف جنگ کے وقت لوگ رضاکارانہ جمع ہوتے تھے، کسی باقاعدہ فوج کا انتظام نہیں ہوا تھا، اور خان نے اس لشکر کے لیے چھاونیاں بنائی جہاں انہیں جنگ کی ٹریننگ دی جاتی تھی۔ انہوں نے ایک اور لشکر کا بھی اضافہ کیا جو انکشاریہ کے نام سے پہچانا جاتا تھا۔ اس میں ان 9 مسلموں کو بھرتی کیا گیا جو سلطنت کے حدود کے وسیع ہو جانے کی وجہ سے عثمانی سلطنت کے شہری بن گئے تھے اور غیر مسلم اسلام دشمن طاقتوں کے ساتھ جنگ میں مسلمانوں کی کامیابی اور مفتوحہ علاقوں میں بسنے والے لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد کے اسلام میں داخل ہو جانے کی بدولت کافی تعداد میں اسلامی قلمرو میں آباد تھے، اور خان نے انہیں مسلم سپاہ میں شمولیت کی دعوت دی اور اسلام کی اشاعت کے سلسلے میں ان کی خدمات حاصل کی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ان 9 مسلموں کو دینی تعلیم دی جاتی تھی، اور جب ان کی فکری اور حربی تعلیم و تربیت مکمل ہو جاتی تو انہیں مختلف جہادی مراکز میں بھیج دیا جاتا تھا۔ علماء اور فقہاء نے اپنے سلطان اور خان سے مل کر یہ کوشش کی کہ ان کے دل میں جذبہ جہاد، حفاظت دین اور فتوحات کا شوق اور شہادت فی سبیل اللہ کی محبت پیدا کی جائے۔ اسی لیے جب وہ کسی میدان جنگ میں اترتے تو ان کا نعرہ ہوتا تھا غازی یا شہید۔
جن بچوں کو خصوصی جہادی تربیت دی جاتی تھی وہ نصرانی نہیں ہوتے تھے، بلکہ یہ ان مسلمان والدین کے بچے ہوتے تھے جو نصرانیت کو ترک کر کے اسلام قبول کر لیتے تھے اور اسلام کو بطور حیات بخوشی اپنا لیتے تھے۔ یہ لوگ بخوشی اپنے بیٹے حاکم وقت کی خدمت میں پیش کر دیتے تھے تاکہ ان کی اسلامی اصولوں پر تعلیم و تربیت ہو سکے۔ رہے باقی بچے تو ان کا تعلق ان بچوں سے ہوتا تھا جو جنگوں میں یتیم رہ جاتے تھے اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا تھا۔ دولت عثمانیہ ایسے بچوں کو اپنا لیتی تھی اور ان کی اسلامی اصولوں پر تربیت کرتی تھی۔ اور خان بن عثمان نے جو جدید لشکر تشکیل دیا، در حقیقت وہ ایک باضابطہ لشکر تھا جو ہر وقت قطع نظر حالت جنگ و امن کے جنگ کے لیے تیار اپنی چھاونی میں موجود رہتا تھا۔ اس لشکر میں شاہی خاندان کے افراد کے علاوہ اس گروہ کے مجاہدین جو ہر وقت جہاد کی دعوت دینے والے کی آواز پر لبیک کہنے کے لیے تیار رہتے تھے، اور امراء روم اور ان کے لشکری جن کے دل میں اسلام کا نور سمایا ہوا تھا اور وہ بہت اچھے مسلمان تھے، سب لوگ شامل تھے۔ اور خان جو ہی اس لشکر کی تنظیم سے فارغ ہوا تو فوراً ایک عالم دین جو نہایت پارسا، صاحب یقین و تقویٰ تھے، ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے دعائے خیر کی درخواست کی۔ یہ عالم ربانی الحجاج بکتاش تھے۔ یہ عالم دین بادشاہ سے مل کر بہت خوش ہوئے، ایک سپاہی کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا کی، اللہ تعالیٰ انہیں سرخرو کرے، ان کے تلواروں میں تیزی اور کاٹ پیدا کرے اور انہیں ہر اس معرکے میں فتح سے ہمکنار کرے جس میں وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے اترے۔ پھر وہ عالم دین اور خان کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا، آپ نے اس لشکر کا کوئی نام بھی رکھا ہے کہ نہیں؟ بادشاہ نے عرض کیا، حضور اس کا میں نے کوئی نام تجویز نہیں کیا۔ انہوں نے فرمایا، اس کا نام ینگ چوری ہے، جس کا مطلب ہے نیا لشکر۔ اس نئے لشکر کا ایجنڈا سرخ رنگ کے کپڑے کا تھا جس پر ہلال بنا ہوا تھا۔ ہلال کے نیچے تلوار کی تصویر تھی جس کو یمن و برکت کے لیے ذوالفقار کا نام دیتے تھے۔ ذوالفقار حضرت علی علیہ السلام کی تلوار کا نام تھا۔ اور خان کے بھائی علاء الدین صاحب فکر آدمی تھے، علم شریعت کا صحیح فہم رکھتے تھے اور زہد و درو اور تصوف میں مشہور تھے۔ جب بیزنطیوں کے ساتھ مقابلوں کا سلسلہ دراز ہو گیا اور جہادی ذمہ داریاں بڑھ گئی تو اس نئے لشکر میں بھی اضافہ کر دیا گیا۔ سلطان نے ترک اور ان بیزنطینی جوانوں کا انتخاب کیا جو مسلمان ہو چکے تھے اور ان کا کردار اچھا تھا، اور انہیں نئے لشکر میں بھرتی کر دیا۔ پھر ان کی اسلامی اصولوں پر جہادی تربیت کی اور یوں نئے لشکر کی تعداد بڑھ کر کئی ہزار مجاہدین تک پہنچ گئی۔ اور خان اور علاء الدین اس بات پر متفق تھے کہ نئے لشکر کی تشکیل کا مقصد اور ہدف بیزنطیوں کے خلاف سلسلہ جہاد کو قائم رکھنا اور اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے ان کے علاقوں کو زیادہ سے زیادہ اپنی قلمرو میں شامل کرنا ہونا چاہیے اور ان بیزنطیوں سے استفادہ کرنا ہو جو تزویج اسلام کے مہم میں مسلمان ہو چکے تھے۔ نیز ان نو مسلموں کو اسلامی جہاد کی تربیت دینا اور ان کے دلوں میں اسلامی تہذیب کا شوق اور جہاد فی سبیل اللہ کا جذبہ پیدا کرنا تھا۔ الغرض سلطان اور خان نے رومیوں کے خلاف جنگ کی اور خان کے تمام غزوات رومیوں کے خلاف تھے، لیکن 736 ہجری بمطابق 1336 میں قراصی کے امیر کی وفات کا واقعہ پیش آیا۔ قراصی ان امارات میں سے ایک تھی جن کی بنیاد سلاجقہ روم کی سلطنت کے کھنڈرات پر رکھی گئی تھی۔ والد کے وفات کے بعد بھائیوں میں سلطنت کے لیے نزاع پیدا ہوا اور خان نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور اس عمارت پر قبضہ کر لیا۔ یہ بات نوزائیدہ دولت عثمانیہ کے اہداف میں شامل تھی کہ ایشیائی کوچک میں سلاجقہ روم کی سلطنت کی وراثت حاصل کی جائے اور جو علاقے ان کی زیر نگین رہ چکے تھے ان پر غلبہ حاصل کیا جائے۔ اسی وجہ سے محمد فاتح کے دور حکومت تک ان کے اور دوسرے امارتوں کے درمیان کلش چلتی رہی، حتیٰ کہ پورا ایشیا کوچک عثمانی سلطنت میں شامل ہو گیا۔ استحکام سلطنت کے لیے اور خان نے اصلاحی اور عمرانی امور کی طرف توجہ مبذول کی، نظام سلطنت کو نئے خطوط پر استوار کیا اور فوجی طاقت کو بڑھایا، مساجد تعمیر کی، علمی ادارے قائم کی اور ان پر بہترین علماء اور اساتذہ کو نگران مقرر کیا۔ پورے ملک میں ان علماء کو بڑی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ ہر دیہات میں مدرسہ تھا اور ہر شہر میں کالج تھا جس میں علم نحو، تراکیب لغویہ، منطق، فزکس، لغت، علم بدیع، علم البلاغہ، علم ہندسہ، علم فلکیات اور جدید علوم کے ساتھ
کو ساتھ قرآن کریم کا حفظ، تفسیر سنت، علم فقہ اور علم العقائد بھی پڑھائی جاتی تھی۔ کراچی کی عمارت پر غلبہ پانے کے 20 سال تک اور خان نے کسی علاقے پر بھی چڑھائی نہیں کی۔ 20 سال کا یہ عرصہ ملکی نظم و نسق کو بہتر بنانے، شہروں کی انتظامی امور کو نئے خطوط پر استوار کرنے اور فوجی تنظیم نو میں گزار دی۔ اس عرصے میں اور خان نے ملک کے کونے کونے میں امن عامہ کی صورتحال کو بہتر بنایا، مساجد تعمیر کی اور ان کی ضروریات کے لیے محکمہ اوقاف تشکیل دیا اور ایسے وسیع پبلک ادارے بنائے جو اور خان کی عظمت، شان، تقوی اور دانائی کا پتہ دیتے ہیں۔ انہوں نے اپنی سلطنت کو توسیع کے لیے جنگ پر جنگ کرنے کی پالیسی اختیار نہیں کی، بلکہ اپنے زیر نگی علاقوں میں حکومتی استحکام کی حریص رہے اور ہر وہ علاقہ جو فتح کیا اس پر شہری، عسکری، تربیتی اور ثقافتی چھاپ لگانے کی کوشش کی۔ اسی وجہ سے ہر نئی زمین کی سلطنت کا ٹوٹ انگ بن گئی اور باہمی اتحاد و یگانیت کی وجہ سے ایشیائی کوچک میں سلطنت عثمانیہ کے علاقے ایک مثال بن گئے۔ یہ چیز اور خان کی فراست سلطنت کی تعمیر و ترقی میں تدریج کے پالیسی کو مکمل طور پر اپنانے، تہذیب کے قیام اور معاشروں کی احیاء کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اور خان دہلی امن و استحکام سے فارغ ہوا ہی تھا کہ دولت بیزنطیہ کے اندر حکومت کے بارے جھگڑا پیدا ہو گیا اور شہنشاہ کنستانٹینوس نے اپنے مخالف کے مقابلے میں اور خان سے مدد طلب کی۔ سلطان کے لیے بہت اہم موقع تھا۔ انہوں نے یورپ میں عثمانی نفوذ کو مستحکم کر کے اپنی فوجی روانہ کر دی۔ 1358 میں تراکیہ کے شہر میں زلزلہ آیا اور اس سلسلے نے غالی بولی کی دیواریں ہلا کر رکھ دی، جس کی وجہ سے یہاں کی آبادی علاقہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئی۔ عثمانیوں کے لیے اب شہر میں داخل ہونا بالکل آسان ہو گیا تھا۔ بیزنطی شہنشاہ نے بہت احتجاج کیا لیکن بے سود رہا اور خان نے جواب دیا۔ عنایت ربانی نے شہر کے دروازے اس فوج کے لیے کھلا کر دیے ہیں اور کچھ عرصے میں غالی بولی کا شہر یورپ میں عثمانیوں کا ہراول دستہ بن گیا۔ وہ اولین حملے جو جزیرہ نمائے بلقان کی فتح پر منتج ہوئے اسی شہر سے کیے گئے تھے۔ جب ہنا پنجم بالیولوجس بزنطہ کا واحد حکمران بنا تو اس نے یورپ میں سلطان کی تمام فتوحات کو تسلیم کر لیا، اس شرط پر کہ سلطان قسطنطنیہ تک رسد اور خوراک پہنچنے کو آسان بنائے گا۔ اور خان نے بہت سے مسلمان قبیلوں کو اس غرض سے ان علاقوں میں بھیجا کہ وہ اسلام کی تبلیغ کرے اور یورپ سے عثمانیوں کے انخلا کو نصرانیوں کے لیے ناممکن بنا دے۔ اب ہم ان عوامل کے بارے میں بات کریں گے جو ان کی بدولت عثمان کو اور خان کو اپنے مقصد میں کامیابی حاصل ہوئی۔ اور خان کا مرحلہ وار آگے بڑھنا اور اپنے والد عثمان کی کوششوں سے استفادہ کرنا نے اس مادی اور معنوی امکانات کی موجودگی جو اناضول کے علاقوں پر فتح اور ان پر عثمانیوں کے تسلط میں معاون ثابت ہوئی، اور خان کی کوششیں امتیازی حیثیت رکھتی ہے۔ اس نے اپنی سلطنت کی توسیع کے لیے جو اقدامات کی وہ مرحلہ وار اور فیصلہ کن تھے۔ عالمی مصریت کو اس بات کا احساس تک نہ ہوا کہ یہ سلطنت یورپ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ انہیں اس بات کا احساس اس وقت ہوا جب مسلمانوں نے سمندر کو عبور کیا اور غالی بولی پر قبضہ کر لیا۔ بلقانیوں اور عثمانیوں کے درمیان جو روبرو دو لڑائیاں ہوئی، ان میں عثمانیوں کو جو امتیاز حاصل تھا وہ بھی ان کی کامیابی کا ایک اہم محرک ہے۔ عثمانیوں کی صفوں میں اتحاد تھا۔ دینی اور فکری لحاظ سے یہ ایک تھے۔ پوری فوج ایک ہی مذہب پر یقین رکھتی تھی۔ بیرنتی سلطنت مرحلہ اضمحلال میں تھی۔ بیرنتی معاشرہ سیاسی انتشار اور دینی و معاشرتی گراوٹ کا شکار ہو چکا تھا، اسی چیز نے اس سلطنت کو اپنی سلطنت میں ضم کرنا عثمانیوں کے لیے آسان بنا دیا۔ بیزنطیہ، بلغاریہ، سربیہ اور ہنگری کی حکومتوں کے درمیان عدم اعتماد نے مسیحی محاذ کو کمزور بنا دیا تھا، اسی لیے اکثر اوقات دشمنیوں کے خلاف سیاسی اور عسکری اتحاد قائم کرنے میں یہ لوگ ناکام رہے۔ روما اور قسطنطنیہ کے درمیان دینی اختلافات یعنی کیتھولک اور آرتھوڈک فرقوں کی چپکلش، یہ دونوں فرقے کافی مقبولیت حاصل کر چکے تھے اور ان کے حلقۂ اثر خاصے مستحکم ہو چکے تھے۔ اس فرقہ بندی نے فریقین کے دلوں میں شدید نفرت پیدا کر دی تھی۔ عثمانیوں کا جدید فوجی نظام، جسے نظریاتی بنیادی تربیتی منہج ربانی اہداف کے مطابق تشکیل دیا گیا تھا، اور اس کی نگرانی عثمانیوں کے بہترین قائدین کر رہے تھے۔
تو دوستو آج کی اس ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی آراء سے آگاہ کیجیے گا، اور ہماری ویڈیو کو اگر پسند آئی تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔